اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اس وقت تقریباً رات کے 3 بجنے والے اور میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آپ کو پتہ چل چکا ہوگا بریکنگ نیوز کا کہ جو میں نے اپنی پچھلی ویڈیو ڈاؤن لوڈ کی تھی اس میں نے یہ کہا تھا کہ خدا کے لیے پیپلز پارٹی اور نون لیگ دونوں مل کے کوئی نہ کوئی فیصلہ کریں تاکہ عوام کی پریشانیاں دور ہوں اور ان کی ٹینشنز ختم ہوں۔ تو یہ میں بریکنگ نیوز تو آپ کو مل چکی ہوگی سب کو، لیکن میری طرف سے بریکنگ نیوز یہ ہے کہ قوم کو مبارک ہو، اور ساتھ ہی ساتھ میں یہ دعا کرتا ہوں اور آپ بھی مل کے میرے ساتھ دعا کریں کہ یہ اتحاد پورے 5 سال قائم رہے اور خوش اسلوبی کے ساتھ یہ تمام پارٹیز جو ہیں دونوں، اور اگر کوئی تیسری بھی شامل ہے وہ بھی، ملک کی استحکام کے لیے اچھی اور نیک شگون ثابت ہوں اور اس کے لیے کام کریں اور عوام کا معیار بڑھائیں، ملک کا معیار بڑھائیں، ملک کو استحکام بخشیں اور عالمی دنیا کے اندر ملک کا نام پیدا کریں اور آپس کی لڑائی جھگڑے سے پرہیز کریں۔ ساتھ ہی ساتھ ایک تصحیح اور بھی کر دینا چاہتا ہوں کہ پریس کانفرنس کے اندر شہباز شریف صاحب نے، بلاول بھٹو زرداری صاحب نے یہ فرمایا تھا کہ سنی اتحاد کونسل کی سیٹیں کیونکہ کم تھیں اس لیے وہ حکومت نہیں بنا پائی اور پھر وہ حکومت آپ لوگوں نے بنائی۔ تو مجھے جو اس میں کریکشن یہ کروانی تھی کہ سنی تحریک کونسل جو ہے پارلیمنٹ کا حصہ نہیں ہے قومی اسمبلی کے فلور پر، اور اس وجہ سے ابھی جب تک کہ وہ الیکشن کمیشنر سے مل کے اپنی پارٹی کو میں سب کو لے کے رجسٹرڈ نہیں کرواتے، اس کے بعد فیصلہ ہوگا کہ ان کو اس پارٹی میں مرج کیا گیا ہے۔ پارٹی کی حیثیت سے وہ بالکل اپنی حیثیت رکھتی ہے سنی کونسل تحریک جو ہے، لیکن کیونکہ اس کا ایک بھی بندہ نیشنل اسمبلی کی سیٹ پہ نہیں ہے اور وہ اسمبلی کے اندر ان کی کوئی اس وقت جو ہے نا نام و نشان نہیں ہے، جب تک کہ وہاں سے الیکشن کمیشن سے آرڈر نہیں ہو جاتا اور وہ ان کو ہدایت نہیں دے دیتے۔ جبکہ متحدہ مجلس عمل کہ جناب حمید حسین صاحب NS-37 سے الیکشن لڑے تھے، اپنی پارٹی کے ٹکٹ پہ لڑے تھے، ان کی نمائندگی نیشنل اسمبلی میں موجود ہے۔ تو میں افسوس کا اظہار کر سکتا ہوں کہ اگر ان کا اتحاد MWM سے ہو جاتا تو PTI کے آزاد ارکان کو، بلکہ میں نے PTI کہہ دیا، آزاد ارکان کو آج یہ مشکل دن دیکھنا نہ پڑتے اور ان کی نمائندگی وہاں پہ ہوتی، لیکن یہ صرف اور صرف اس وجہ سے ختم کی گئی کہ یہ الگ فرقے سے ان کا تعلق تھا اور انہوں نے ان لوگوں کی باتیں مانی، ان مولویوں کی باتیں مانی اور ان اپنے ناعاقبت اندیش دوستوں کی باتیں مان کر ان سے تعلق ختم کر کے اگر آج ان کے نشان، ان کے حمایت سے ان کا آدمی منتخب ہونے والا وہ مجلس وحدت المسلمین کے منشور کو سائن کر کے اس جماعت میں شامل ہوتا ہے تو میں اللہ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں، اللہ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں، میرے سامنے اس وقت قرآن نہیں ہے، میں قرآن اٹھا کر سر پہ رکھتا، ایسا کرنے والا اس کا ایمان ضائع ہوگا اور اس کا نکاح ٹوٹ جائے گا۔ ہماری ہی تنظیم ہے وہ بھی سنی اتحاد کونسل، اس کو انہوں نے چوز کیا، اس پہ سب خوش تھے، لیکن اس پہ بھی خوش نہیں ہوتے بعد میں جا کے، اس لیے کہ وہ بریلوی تنظیم اور یہاں پر زیادہ جو نمائندگی تھی وہ اہل دیوبند کی تھی، تو وہاں پر بھی ان کے لیے مشکلات پیدا ہوتی ہیں، اب بھی ہوں گی، لیکن اب کیونکہ وہ جا چکے ہیں اس کے اندر، لہٰذا اب آزاد اراکین جانے، سنی تحریک کونسل جانے، MWM جانے۔ تو ایک بار پھر میں قوم کو مبارکباد دیتا ہوں اس بات کی کہ خدا کر کے اب اسمبلیاں وجود میں آ رہی ہیں، حکومتیں وجود میں آ رہی ہیں، اور پھر دعا کرتا ہوں ایک مرتبہ کہ ملک کے وسیع تر مفاد میں آپ لوگ 5 سال بغیر کسی اعتراض کے ملک کی خدمت کریں، عوام کو سہولتیں بہم پہنچائیں اور بجلی کے نرخ، گیس کے نرخ اور جتنے بھی ہیں ان کو کم کریں، پیٹرول کی قیمتیں کم کریں، IMF سے اچھی طریقے سے ڈیل کیا جائے اور مزید بوجھ نہ پڑے، اور جو یہ بجلی کا یہ بل 7 روپے 30 پیسے بلوں میں بڑھایا جا رہا ہے اس کو بھی روکنے کی کوشش کریں کہ اب عوام میں بس سانس باقی ہے، کومے کے اندر ہے وہ۔ تو برائے مہربانی خیال رکھیے گا آپ لوگ، آپ کو بھی مبارک ہو، پیپلز پارٹی اور نون کو اور MQM کو اور قوم کو بھی، اور بس دعا یہی ہے کہ خدا کے لیے آپ لوگ 5 سال پورے کی جگہ ایسا نہ ہو کہ 6 مہینے کے بعد جو ہے نا کوئی دوسری پارٹیوں سے بھی میری گزارش یہ ہے کہ کوئی بیچ میں جو ہے نا وہ
رکھنا نہ ڈالیں، انٹرفیئرنس نہ کریں، انہیں حکومت کرنے دیں، جیسی بھی کریں یہ، اس کے بعد آپ جب کا نمبر آ جائے گا تو پھر آپ جو ہے نا بالکل لڑیے گا، اور آپ کو جو ہے نا پورا حق ہے اس کے اندر۔ لیکن اس وقت ملک جو ہے نا کسی مشکل کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔